وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جنتی بندے کی 3 نشانیاں 3 علامات بیان فرمائی. اگر ایک بندے کو یہ تمنا ہو، دل میں یہ خیال آئے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں، سعادت مند ہوں یا سعادت مند نہیں ہوں، تو وہ اپنے اندر ان علامات کو، نشانیوں کو دیکھ لے. اگر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو سمجھے کہ میں نیک ہوں، جنتی ہوں، اللہ کے ہاں مقبول ہوں. اگر وہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی تو پھر اس کی فکر کرے. سب سے پہلی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی، اذا انعم علیہ شکر، کہ اللہ رب العزت جب بندے کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ خدا کی نعمت پر شکر ادا کرے. یہ سب سے پہلی نشانی. شکر تین چیزوں سے ادا ہو تو پھر صحیح معنی میں کامل طور پر یہ بندہ شاکر ہے. پہلے نمبر پر بندے کا دل بھی خدا کا شکر ادا کرے، بندے کی زبان بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اعضاء، ہاتھ، پاؤں، اعضاء جوارح کو کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کا شکر میں لگے ہوئے ہیں. دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی بندے کو کوئی نعمت دے، مثلا ایک آدمی کو اولاد اللہ نے عطا کر دی، گھر عطا کر دیا، مال عطا کر دیا، کوئی اور نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر دی، کوئی اچھی اس کو پوسٹ، عہدہ، مقام، منصب مل گیا، کوئی اللہ نے نوکری عطا کر دی، تو بندہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی کا، خدا کی عظمت کا دل کے اندر اقرار کرے، اعتراف کرے کہ یہ میرے اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ میرے جیسے دوسرے بھائی اس کائنات میں لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عقل والے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، مجھ سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں. وہ چاہتا تو یہ نعمت ان کو عطا کر سکتا تھا. یہ اللہ نے خاص میرے ساتھ مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا. دل کے اندر خدا کی عظمت، بڑائی، خدا کا احترام اور بڑھ جائے، یہ دل کا شکر ہے. اور زبان کا شکر یہ ہے کہ انسان زبان کے ساتھ اپنے اللہ کو اپنی نعمت کے وقت یاد رکھے، اللہ کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی ثنا بیان کرے، زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھے کلمات زبان سے ادا کرے. اس کا طریقہ حدیث پاک میں تعلیم دیا گیا ہے. مثلا اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے کچھ عطا کر دیا تو یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانے کی نعمت عطا کر دی. اور اگر اللہ نے پینے کو عطا کر دیا تو کہے الحمدللہ الذی سقانی، اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے پینے کی نعمت عطا کر دی. اگر اللہ رب العزت پہننے کو کچھ عطا کر دے
تو لباس پہنتے وقت یہ دعا کرے الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پہننے کے لیے دے دیا، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ میرے بس میں نہیں تھا، میری طاقت میں نہیں تھا، میں لائق ہی نہیں تھا، میری استطاعت میں نہیں تھا، پھر بھی تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی۔ اگر اللہ کوئی مکان دے دے رہنے کے لیے تو کہے الحمدللہ الذی آوانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹھکانہ تو عطا کر دی، رہنے کے لیے جگہ تو عطا کر دی۔ یہ زبان کا شکر ہے، اور اعضائے جوارح کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرے، اسراف نہ کرے، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے، گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ مال دے اور سیدھا بازار چلا جائے، وہاں سے جا کر رنگین بڑے سکرین والا ٹی وی لے آئے اور گھر کے اندر اس کو لگا دے، کیبل لگا دے، ڈش لگا دے اور سارا دن اس کا خدا کی نافرمانی اور ناراضگی کے اندر گزرے، یہ خدا کی ناشکری ہے۔ یوں سمجھو کہ خدا کے ساتھ اس نے تقابل شروع کر دی ہے۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے کسی کو چوکیدار رکھا، اس کو بندوق پکڑائی، یا حکومت نے کسی کو فوجی بنایا اور اس کو اسلحہ تھمایا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اس مالک کے اوپر اسلحہ تھام لے، اس پر وہ بندوق اٹھا لے، تو ظاہر ہے کہ وہ نوکری بھی چھین لے گا اور وہ بندوق بھی چھین لے گا اور اس کو سزا بھی دے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کو نکال بھی دے گا۔ یہ وہی بات ہے، اللہ نے نعمت دی، رزق دیا، مال دیا، پھر خدا کی نافرمانی میں اس کے مقابلے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو خدا کا شکر یہ ہے، اعضائے جوارح سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں، عبادت میں، خدا کی فرما برداری میں وقت کو صرف کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اپنی وہ نعمت واپس لے لے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کی مثال سے تو ایک حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے، فرمایا یہ جو خدا کی نعمت ہے اس کی مثال ایسے ہے جس طرح شکاری پرندہ، اور شکر کی مثال ایسے ہے جس طرح پنجرہ۔ فرمایا اگر کوئی آدمی شکاری پرندے کو اپنے ہاں محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ پنجرہ لے اور اس پنجرے کے اندر اس کو بند کر دے، جب تک وہ پنجرہ باقی رہے گا تو وہ پرندہ بھی اس میں باقی رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ بعینی ہی بندہ جب تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا زبان سے، دل سے، اعضائے جوارح سے، تو وہ خدا کی نعمت اس کے پاس باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر اس نے وہ شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو پھر اللہ بھی اپنی نعمت کو واپس لے لیں گے۔ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ اس کا 408 ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلاست فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر فرمایا 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی جو ہے اس کو کوڑھی کی بیماری تھی، ابرس کوڑھی کی بیماری تھی، ساری جلد اس کی خراب تھی، داغ تھے، دھبے تھے، اس پہ زخم تھے، یہ کیفیت تھی اس کی۔ اور دوسرا آدمی تھا، فرمایا اس کے سر کے بال نہیں تھے، اور تیسرا آدمی تھا وہ آنکھوں سے معذور تھا، اس کی نظر نہیں تھی، اندھا تھا۔ فرمایا یہ 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں آدمیوں کی فرمایا خدا نے آزمائش کی، ایک اپنا فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آیا، سب سے پہلے اس ابرس کوڑھی کی بیماری والے پاس، اس سے آ کر کہا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لونن حسنا، کہ اللہ مجھے خوبصورت رنگت دے دے، اور اللہ رب العزت مجھے خوبصورت جلد دے دے، میری یہ کوڑھی کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے اس کے اوپر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا ہاتھ پھیرا،
تو اس کی وہ کوڑی کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا اور کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے اونٹ بہت پسند ہے، مجھے چاہتا ہوں کہ اونٹ مل جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں عطا کر دی، اور اس کے بعد وہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس پہنچا، وہ جو بالوں سے گنجا تھا، محروم تھا، اس کے پاس گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ شعر حسن، میں چاہتا ہوں میرے سر کے خوبصورت بال ہو گئے، اور فرمایا اللہ رب العزت فقیر ہوں، غریب ہوں، مجھے اللہ کوئی مال بھی دے دے۔ تو اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے خوبصورت بال آ گئے، اور پوچھا کہ کیا چاہیے؟ مال میں سے کہنے لگا مجھے گائے بڑی پسند ہے، ان سے بڑی مجھے محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو 10 مہینے کی گابن گائے جو ہے وہ عطا کر دی۔ اور تیسرے آدمی کے پاس وہ فرشتہ پہنچا جو بیچارہ آنکھوں سے معذور تھا، نبینا تھا، اس کے پاس گیا، فرمایا کیا چاہتا ہے تو؟ کہنے لگا کہ میری نظر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے نظر عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھوں، خوبصورت چیزوں کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی نگاہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے بکریاں بہت پسند ہیں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بکریاں دے دے، میں ان کی خدمت کروں، پالوں اور اپنا گزر بسر کروں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو بکریاں بھی عطا کر دی۔ اب کچھ عرصہ اسی حالت پر رہے۔ صورتحال یہ ہوئی جس کے پاس اونٹ تھے، فرمایا اس کی وادی پوری اونٹوں کے ساتھ بھر گئی، اور جس کے پاس گائے تھی اس کی بھی ایک وادی پوری گائے سے بھر گئی، اور جس کے پاس بکریاں تھی اللہ نے اس میں بھی برکت ڈالی، اور اس کی بکریوں سے ایک وادی بھر گئی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ امتحان لیا کہ میں نے جو ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، خدا کا یہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں، میری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے۔ اللہ نے ان سے دوبارہ امتحان لیا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اسی ابرص والی بیماری والے آدمی کے پاس آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فی صورتی و حیاتی، بالکل اسی ابرص والی شکل میں جس طرح وہ پہلے بیمار تھا، جلد اس کی ٹھیک نہیں تھی، جسم پر داغ و دھبے تھے، زخم تھے، اسی حالت میں فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھ کہ میری حالت یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، کوڑی کا مریض ہوں، اور میں مسافر بھی ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، جو آزاد راہ تھا تھوڑا بہت وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے اللہ نے اتنا سارا مال دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اسی ذات کا سوال کرتے ہوئے، اسی ذات کا نام لے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ مال دے دے، اونٹ دے دے، تو میں تاکہ میں اپنا سفر کر سکوں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ دیکھ فرمایا لگتا یہ ہے، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، اس سے پہلے تیری حالت بالکل ایسی تھی جیسے میری حالت ہے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے اونٹ عطا کر دیے۔ اب جب فرشتے نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ آدمی کہنے لگا انما ورثت کابر عن کابر، مجھے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے، یہ مجھے والد سے ملا ہے، میرے والد کو میرے دادا سے ملا تھا، میرے دادے کو میرے پر دادا سے ملا تھا، یہ تو نسل در نسل ہم مالدار ثروت والے آ رہے ہیں، میں تو ایسے ہی پہلے خوبصورت تھا، مجھے تو کوئی کوڑی کی بیماری نہیں تھی۔ تو اس فرشتے نے کہا بات سن، اگر ان کنت کاذبا، اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں فَسَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتَ، اللہ تجھے ویسے بنا دے جیسے تو پہلے تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کما کی جگہ فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، جیسے تو تھا اللہ تجھے ویسے بنا دے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اس کو دوبارہ کوڑی کی بیماری لگ گئی، مال ختم ہو گیا، دوبارہ وہ فقیر اور محتاج رہے۔ اس نے خدا کی نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ نے وہ نعمت واپس لی۔
پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر بیان ہی وہی درخواست کی، اور اسی صورت میں گیا، سر کے بال نہیں تھے، غریب فقیر احتیاج کی حالت میں اس کے پاس پہنچا اور درخواست کرنے لگا کہ دیکھ میں مسافر آدمی ہوں اور غریب آدمی ہوں، میرے پاس بھی تھوڑا بہت راہ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس اللہ رب العزت کے نام لے کر تجھ سے سوال کر رہا ہوں جس نے تجھے خوبصورت بال عطا کر دیے اور جس نے تجھے یہ اتنا سارا مال عطا کر دیا، پھر اللہ نے تیرے مال میں یہ برکت رکھی ہے، وادی بھری ہوئی ہے، آپ اللہ کے نام پر مجھے کچھ مال دے دیں۔ کہنے لگا کہ انما ورثتو، یہ تو میں پیچھے سے وراثت میں مجھے ملا ہے، نسل در نسل امیر آ رہا ہوں، میں کوئی پہلے بالوں سے خالی نہیں تھا، یہ خوبصورت بال میرے ابتدائی سے ہے، میں پہلے ہی سے مالدار ہوں۔ اس نے کہا اچھا ہے اس کا قاضیبہ، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ، جیسے تو تھا اللہ تجھے ویسے بنا دے۔ چنانچہ اس کی حالت پہلی جیسی ہو گئی۔ اب یہ تیسرے آدمی کے پاس، اس نبی نے معذور آدمی کے پاس آیا، اگر اس سے درخواست کی، کہا دیکھ وَانْقَطَعَتِ الْحِبَالُ، میری حالت یہ ہے کہ میرے اسباب نادرہ سارے ختم ہو گئے ہیں، دیکھ میں معذور نبینا بھی ہوں اور میں مسافر بھی ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پر میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے تجھے تو نبینا تھا اور تجھے اللہ نے یہ بینائی عطا کر دی، تو فقیر تھا اللہ نے تجھے یہ اتنا سارا مال عطا کر دیا۔ تو وہ تیسرا آدمی کہنے لگا کہ واقعہ تو سچ کہہ رہا ہے، میں پہلے معذور بھی تھا، غریب بھی تھا، اللہ نے یہ سب کچھ نعمت مجھے عطا کی ہے، تو جس اللہ کا نام لے رہا ہے فرمایا کہ جتنا تیری مرضی ہے اس مال میں سے لے جا اور وَدَعْ مَا شِئْتَ، حدیث پاک کے الفاظ ہے خُذْ مَا شِئْتَ، جتنا لینا چاہتا ہے اتنا لے جا، وَدَعْ مَا شِئْتَ، جتنا چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میں آج میں تجھے کسی چیز سے منع نہیں کروں گا۔